اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا ہے، تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا فرمایا، ہم خود بخود وجود میں نہیں آ سکتے، اسی طرح پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سکھایا، ہمیں اپنی زندگی کیسے گزارنی ہے، روز و شب کیسے گزارنے ہیں کہ ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے اور ہماری آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ سیدنا آدم، اماں حوا، شیطان کو جب نیچے اتارا تو فرمایا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے گی، فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا اس پر کوئی خوف نہیں ہوگا، نہ وہ غمگین ہوں گے۔ لیکن جو اس ہدایت کو نہ مانے تو پھر وہ جہنم والے ہیں اور وہ جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، وَالْعِيَاذُ بِاللَّہ۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے عقائد رکھے ہیں، جن عقائد کو ہمیں اپنانا ہے، عبادات رکھی ہیں جن عبادات کو ہمیں بجا لانا ہے، معاملات کے اندر اللہ تعالیٰ نے رہنمائی جاری کی ہے، ہمیں ان احکامات کو ماننا ہے۔ جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں ہم پر، ان میں کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو فرض ہیں ہمارے اوپر، اور فرائض کی بجا آوری یہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر ایک شخص فرائض کی بجا آوری کر لے، اس میں کمی نہ کرے، تو وہ کامیاب ہے۔ ایک بدوی صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بتائیے کہ مجھے کیا کرنا ہے، کتنی نمازیں پڑھنی ہیں، کتنے روزے رکھنے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں 5 نمازوں کا فرمایا، رمضان کے روزوں کا ذکر فرمایا، حج کا، زکوٰۃ کا ذکر فرمایا۔ تو وہ عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ نے فرمایا ہے 5 نمازیں، رمضان کے روزے، فرضی، زکوٰۃ، حج، میں اس پر عمل کروں گا اور اس پہ کوئی کمی بیشی نہیں کروں گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب وہ واپس پلٹے، فرمایا کہ اگر کسی نے اہل جنت میں سے کسی کو دیکھنا ہے تو اسے دیکھ لیں۔ تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ فرائض سب سے ضروری ہیں، اور جو بندہ فرائض کو بجا لائے تو وہ ابتدائی طور پر وہ کامیاب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب وہ چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں پر فرض کی ہیں، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے۔ باقی ہمارے فرائض میں کمی کوتاہی ہو جاتی ہے، انسان بندہ بشر ہے، کہیں خلوص میں کمی ہو گئی، للہیت میں کمی ہو گئی، عمل میں کمی ہو گئی، سنت کے مطابق پوری طرح ہو نہ سکا، توجہ کہیں اور ہو گئی، تو اللہ نے اس کے لیے نوافل رکھے ہیں۔ نوافل اس لیے رکھے ہیں تاکہ اگر کوئی کمی ہو جائے تو وہ کمی نوافل سے پوری ہو جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا کہ بندہ نوافل ادا کرتے کرتے اللہ کے قریب ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے، میں اس کا پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے، میں اس کا کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے۔ اگر وہ شخص مجھ سے کوئی سوال کرے میں اس کا سوال پورا کرتا ہوں، مجھ سے جس چیز سے پناہ مانگے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم سادہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔
یہ نوافل کی اہمیت ہے ہمارے دین کے اندر۔ نوافل کے بغیر ہمارے فرائض میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، ہر بندے کے فرائض میں کمی کوتاہی ہوتی ہے، تو ہمیں نوافل بھی ادا کرنے چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عشاء کی نماز رکھی، فجر کی نماز رکھی، جو بندہ دونوں نمازیں اگر مرد ہے باجماعت ادا کر لے، ویسے تو حدیث مبارکہ ہے پوری رات کی عبادت کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن نوافل میں سے سب سے اہم نفل، سب سے اہم نماز وہ قیام اللیل ہے۔ جس طرح روزوں میں سے فرض روزوں کے بعد سب سے اہم روزے وہ محرم کے روزے ہیں، صحیح حدیث مبارکہ کے مطابق۔ جو آیت کریمہ آیات میں نے آپ کے سامنے شروع میں تلاوت کی، ان میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کے واسطے سے امت کو اسی بات کا حکم دیا ہے، قم اللیل الا قلیلا، کہ رات کو قیام کریں، ہاں تھوڑی رات وہ آپ آرام کے لیے بھی آپ نکالیے۔ رات کو قیام کرنے سے کیا ہوگا کہ انسان کا نفس اس کے قابو میں رہے گا، انسان کا اپنے آپ پر کنٹرول ہوگا۔ جو اللہ نے بہاری ذمہ داری ہم پر ڈالی ہے، اس بہاری ذمہ داری کو ادا کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا واقوم قیلا، ہمارے اقوال، ہمارے افعال سیدھے ہو جائیں گے، ہماری باتیں صحیح ہو جائیں گی، باتوں کے اندر اثر آ جائے گا۔ قرآن کریم میں 2 جگہ ثقیلہ کا لفظ استعمال ہوا ہے، بھاری بات۔ ایک جگہ قرآن پاک کے لیے اِنَّا سَنُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا، ہم نے آپ پر ایک بہت بھاری بات ہم آپ پر ڈالنے والے ہیں، آپ پر نازل کرنے والے ہیں، قرآن کریم۔ اور ایک ثقیل کا لفظ قرآن کریم میں قیامت کے لیے استعمال ہوا ہے کہ وہ دن بہت بھاری دن ہے، کہ جس دن ہر ایک نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ وَيَذَرُونَ وَرَاءَهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا، ایک بھاری دن ہمارا منتظر ہے۔ اس بھاری دن اگر ہم نے کامیاب ہونا ہے تو اس کے لیے ہمیں بھاری بات قرآن اس کو پڑھنا ہوگا، اس کو اپنا اوڑھنا بچھانا ہوگا، اور راتوں کو اس کے ساتھ قیام کرنا ہوگا۔ نیک لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں كَانُوا قَلِيلًا مِنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جو نیک لوگ ہیں وہ رات کو تھوڑا ہی آرام کرتے ہیں، سحری کے وقت وہ استغفار کرتے ہیں، سورہ ذاریات میں۔ اور سورہ سجدہ جو ہر جمعے کی فجر میں تلاوت کی جاتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نیک لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا، جو نیک لوگ ہیں ان کے پہلو بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، اللہ سے خوف رکھتے ہوئے، اللہ سے امید رکھتے ہوئے اللہ سے دعائیں کرتے ہیں۔ یہ نیک لوگوں کی صفات۔ رمضان المبارک کا مہینہ بابرکت مہینہ ہے۔ انسان کو اللہ نے ایسا بنایا ہے، انسان ایک روٹین سے اکتا جاتا ہے، انسان میں تسلسل نہیں ہے۔ وقت لمبا ہوتا ہے تو انسان کے عمل میں کمی آتی رہتی ہے۔ اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اللہ کو انسان کے مزاج کا پتہ ہے۔ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سال کے اندر ایک مہینہ رمضان کا رکھ دیا۔ اس رمضان کے مہینے میں ہمارے مزاج کے اندر جو اکتاہٹ، جو کمی، اور جو ایک تسلسل کے ساتھ ایک کام کرنے کے اندر ہمارے اندر کمی آ جاتی ہے، اللہ نے اس کمی کو پورا کرنے کے لیے، صرف پورا کرنے کے لیے نہیں بلکہ ہمیں نئے سرے سے آپ سمجھیے کہ ہمارے اندر بیٹری چارج کرنے کے لیے، ہماری ٹریننگ کرنے کے لیے اللہ نے رمضان المبارک کا مہینہ رکھا ہے۔ یہ ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جب یہ مہینہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آنے سے پہلے صحابہ کرام کو اس مہینے کے بارے میں خوشخبری دیتے کہ اتاکم شہر رمضان، اے لوگو رمضان کا مہینہ آنے والا ہے۔
ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے کہ جس مہینے میں اللہ تعالیٰ جنتوں کے دروازے کھول دیتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیتے ہیں۔ اس مہینے ہر رات اللہ تعالیٰ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے نجات دیتے ہیں۔ اس مہینے میں ایسی رات آنے والی ہے جو لیلۃ القدر ہے، جو قدر والی اور منزلت اور مقام والی رات ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اور لیلۃ القدر سے محروم رہ گیا وہ تو اصل محروم شخص ہے۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو ترغیب دیتے رمضان کی تیاری کرنے کی اور رمضان کے لیے محنت کرنے کی۔ اگر ایک شخص کی زندگی میں رمضان جیسی نعمت آئے، جو نعمت عظمیٰ اللہ نے ہمیں میسر کی ہے ہم سب لوگ، اور پھر وہ اس مہینے میں اللہ کو راضی نہ کر سکے، دن میں روزہ رکھ کر رات میں قیام کر کے، تو اس سے بڑا محروم شخص کوئی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث مبارکہ آپ نے فرمایا کہ جس شخص کی زندگی میں رمضان آیا اور وہ رمضان میں وہ اپنے گناہ معاف نہ کروا سکا، اللہ کو راضی نہ کر سکا، تو ایسا شخص محروم ہو، ایسا شخص اللہ کی رحمت سے دور ہو۔ سیدنا جبریل امین علیہ السلام نے دعا کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعا پر آمین کہا۔ صحیح حدیث مبارکہ آپ نے سنی ہوئی ہے۔ جو شخص رمضان المبارک کے مہینے میں بھی اپنی اصلاح نہ کر سکا تو اس نے کب اصلاح کرنی ہے؟ پھر جب رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے تو اعلان کرنے والے اعلان کرتے ہیں، یا باغی الخیر اقبل و یا باغی الشر اقصر، اے خیر کے متلاشی مزید خیر کی کوشش کر، و یا باغی الشر اقصر، اے برائی کرنے والے، اے برائی چاہنے والے اب تو رک جا، اب تو رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو اپنے نفس کو لگام دے دے۔ رمضان المبارک میں دو چیزوں پر فوکس کیا گیا ہے عمومی طور پر، ایک روزوں پر اور ایک قیام پر۔ مشہور حدیث صحیح بخاری صحیح مسلم کی آپ نے سنی ہے، بار بار سنتے ہیں آپ، من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان کے ساتھ، ثواب کی نیت سے، خالص لوجہ اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اللہ پچھلے سارے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ رمضان المبارک کے روزے فرض ہیں، اور جو فرض کی اہمیت ہے آپ کے سامنے بیان کر چکا ہوں۔ نفل کبھی بھی فرض کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ نوافل تو فرائض کی کمی پوری کرنے کے لیے ہیں، جو فرض کی اہمیت ہے وہ فرض کی اہمیت ہے۔ ایک بندہ ایک فرض نماز چھوڑ دے اور 1000 نوافل پڑھ لے، وہ 1000 نوافل ایک فرض نماز کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ایک بندہ ایک فرض روزہ چھوڑ دے، پوری زندگی نفل روزے رکھتا رہے، وہ پوری زندگی کے نفل روزے فرض روزے کے قائم مقام نہیں ہو سکتے۔ لیکن آپ حیران ہوں گے کہ رمضان المبارک میں رمضان کے روزے، ان کی جو فضیلت ہے وہی فضیلت اللہ تعالیٰ نے قیام اللیل کی رکھی ہے رمضان المبارک میں۔ جس طرح کے الفاظ، جس طرح کی حدیث مبارکہ رمضان کے روزوں کے بارے میں ہے جو فرض ہیں، اسی طرح کے الفاظ رات کے قیام کے بارے میں ہے جو فرض نہیں ہے۔ نص ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ قیام اللیل فرض نہیں ہے، بلکہ آپ نے صحابہ کرام کو 3 راتیں قیام کروایا، باجماعت تراویح پڑھائی، ایک رات پڑھائی تہائی رات، دوسری رات آدھی رات، اور تیسری رات پوری رات گزر گئی۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں خدشہ ہو گیا کہیں سحری فوت نہ ہو جائے، اتنے لوگ زیادہ ہو گئے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سحری تک ان کو تراویح پڑھائی، قیام کروایا۔ چوتھی تاک رات صحابہ کرام انتظار کرتے رہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اعتکاف سے نکلے ہی نہیں کہ آپ صحابہ کرام کو نماز پڑھائیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے نہیں نکلا کہ تمہارے شوق کو دیکھتے ہوئے یہ فرض نہ ہو جائے تم پر۔ تو قیام اللیل فرض نہیں ہے، لیکن آپ دیکھیے اس کا ثواب فرض روزوں کی طرح ہے۔ اس کے لیے وہی الفاظ ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو
رمضان کے فرض روزوں کے بارے میں ہیں، من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو بندہ رمضان المبارک کی راتیں قیام کے ساتھ گزارے، رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کرے، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث۔ علماء کرام بڑا غور کیا انہوں نے کہا یہ قیام اللیل رمضان کا خاص طور پہ کتنی فضیلت والا ہے کہ نفل ہو کر فرائض کا مقابلہ کر رہا ہے۔ وہی الفاظ ہیں جو فرضی روزے کے بارے میں ہیں۔ تو رمضان المبارک دو عمومی طور پر اس میں دو بڑی نیکیاں ہیں، ایک دن میں روزہ رکھنا اور ایک رات کو قیام کرنا، اور پھر باقی نیکیاں بھی، صدقات و خیرات، دعائیں۔ قرآن کریم میں جہاں رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، ساتھ دعاؤں کا ذکر بھی ہے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور صدقات کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں آپ پورا سال آپ صدقہ خیرات کرتے ہیں، رمضان میں تو ایسی کیفیت ہو جاتی جیسے تیز آندھی چلتی ہے، آپ کی یہ کیفیت ہوتی تھی۔ جب جبریل آپ کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے رات کو، تو اس وقت آپ کے صدقہ خیرات بہت زیادہ بڑھ جاتا۔ اچھا، اسلام کے اندر ایک عمومی ہم مزاج دیکھیں کہ کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اہمیت اختتام کے ساتھ بڑھتی رہتی ہے، کم نہیں ہوتی۔ انسان کا مزاج یہ ہے کہ انسان شروع کرتا ہے ایک چیز کو تو بڑے جوش جذبے کے ساتھ، لیکن جیسے جیسے وقت گزرتا رہتا ہے تو انسان میں یہ انسان کا مزاج ہے، اکتاہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ جو آخر ہے وہ اچھا ہو۔ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار آخرت کے ساتھ ہے، خاتمے کے ساتھ ہے۔ ذرا مجھے بتائیے، آپ سب کو پتہ ہے ایک بندہ پوری زندگی بڑی اچھی گزارتا ہے لیکن اس کی زندگی کے آخری لمحات اچھے نہیں گزرتے، اس کا معاملہ کیسا ہوگا؟ خاتمے کے ساتھ۔ ہم اللہ تعالیٰ سے خاتمہ بالخیر کی دعا کرتے ہیں، تو اختتام کی بڑی اہمیت ہے۔ آپ دیکھیے اسلام میں، اسلام کی تعلیمات دیکھیں، جگہ جگہ خاتمے کی بڑی اہمیت ہے۔ ہمارے مزاج کی کمزوری کہ جیسے جیسے ہم خاتمے کی طرف بڑھتے رہتے ہیں اکتاہٹ آتی رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں، خاتمے کے ساتھ انسان کو زیادہ چست ہو جانا چاہیے۔ آپ دیکھیں کہ جب گھڑ دوڑ ہوتی ہے، اگر کوئی گھوڑا جو ہے وہ شروع میں تیز دوڑے اور آخر میں وہ تھک جائے اور اکتا جائے تو کیا ہوگا؟ وہ ہار جائے گا۔ اصل جو گھڑ سواری کا اور مقابلے کا جو فن ہے، اس میں کہتے ہیں کہ جی آخر میں انسان کو اور مقابلہ کرنے والے کو تازہ دم ہونا چاہیے، جو آخر میں تازہ دم ہوتا ہے وہ جیت جاتا ہے۔ خاتمہ بالخیر کی اسی لیے میں نے مثال پیش کی آپ کے سامنے۔ رمضان المبارک میں بھی، اور آپ بہت سارے اعمال دیکھیں، دن کا افضل ترین حصہ آخری حصہ، عصر سے مغرب کا حصہ بہت افضل ہے۔ فسبح بحمد ربک قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، اور رات کا آخری حصہ سحری کا افضل ترین وقت ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، جمعہ افضل ترین دن ہے، اور جمعے کے جو عصر کے بعد کا وقت ہے مغرب سے پہلے وہ افضل ترین وقت ہے۔ رمضان افضل ترین مہینہ ہے، رمضان کا سب سے افضل ایام وہ آخری عشرہ ہے، وہ آخری دن ہے۔ یہ نہ ہو کہ آخری عشرہ آنے سے پہلے پہلے ہم تھک جائیں اور ہم ساری ہم نے جو ایک دفعہ کوشش کرنی تھی وہ شروع میں کر لیں، جیسے ہمارے ہاں عام طور پر ہوتا ہے۔ نہیں، ہمیں اب آخری عشرے کے لیے خاص محنت کرنی ہے، خاص کوشش کرنی ہے۔ سال کے افضل ترین عشرے، افضل ترین ایام اگر 10 دن کے حساب سے دیکھیں تو 3 عشرے افضل ترین ہیں، جن میں ایک رمضان المبارک کا آخری عشرہ، ایک ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اور ایک محرم کا پہلا عشرہ۔ تو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی بڑی اہمیت ہے۔ اس آخری عشرے کی اہمیت اس کی راتوں کے ساتھ ہے۔ ذو الحجہ کے پہلے عشرے کی بڑی اہمیت ہے، اس کی اہمیت اس کے دنوں کے ساتھ ہے۔ علماء کا کہنا یہ ہے کہ اگر ہم سال کی افضل ترین راتوں کی بات کریں تو سب سے افضل راتیں رمضان المبارک کی آخری عشرے کی راتیں، اور اگر ہم سال کے سب سے افضل دنوں کی بات کریں
تو سال کے سب سے افضل دنوں میں ذو الحجہ کا پہلا عشرہ اس کے دن سب سے افضل ہے دنوں کے اعتبار سے. جیسے صحیح حدیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ ذو الحجہ کے دنوں کی نیکی کا مقابلہ تو جہاد اور رمضان کے اعمال بھی نہیں کر سکتے، نفلی اعمال. تو آخری عشرہ، آج رات آخری عشرے کی پہلی رات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آخری عشرے میں لیلۃ القدر رکھی ہے، خاص طور پر اس کی طاق راتوں میں. تو آخری عشرے کے لیے خصوصی محنت، خصوصی توجہ ہونی چاہیے. اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اعتکاف فرمایا کرتے تھے. آپ نے اپنی پوری زندگی رمضان المبارک کی آخری عشرے میں اعتکاف کیا ہے. یعنی آپ الگ تھلگ ہو کر، آپ سمجھیے کچھ لوگ کہتے ہیں جی ہم نے اللہ کے لیے الگ ہو جانا ہے. کچھ لوگ تو ترک دنیا کی بات کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ترک دنیا کی ایک صورت بھی رکھی ہے اعتکاف کی صورت میں، جائز صورت ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں عبادت بھی وہ ہوگی جو میں بتاؤں گا. انسان اپنی مرضی سے انسان کہے جی میں نے ترک دنیا کرنا ہے، میں نے یہ کرنا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ترک دنیا بھی کرنا ہے تو اعتکاف کی صورت میں کر لو، یہ جائز صورت ہے. اس میں انسان دنیا سے الگ تھلگ ہو کر صرف اللہ کے لیے کچھ دنوں کو خاص کر لیتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ جب رمضان المبارک کا آخری عشرہ آتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات جاگا کرتے تھے. احیا لیلا ایقظ اہلا، اپنے گھر والوں کو بھی جگاتے تھے. اتنی کوشش کرتے تھے، اتنی کوشش آپ رمضان کے دوسرے دنوں میں، دوسری راتوں میں نہیں کرتے تھے. احیا لیلا سے کیا مراد ہے؟ علماء کہتے ہیں احیا لیلا سے مراد رات کا بڑا حصہ عبادت میں، قیام میں گزارنا. ضروری نہیں ہے کہ پوری رات انسان جاگے، کیونکہ دوسری حدیث میں آتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کبھی پوری رات جاگتے نہیں دیکھا. اس سے پتہ لگتا ہے کہ یعنی انسان کچھ وقت آرام کے لیے بھی نکال لے تاکہ وہ عبادت کرے تو تازہ دم ہو کر عبادت کرے. رات کا بڑا حصہ کم از کم آخری عشرے میں انسان جاگ کر، قیام کر کے، دعائیں کر کے، قرآن پڑھ کے، نیکی کر کے انسان گزارے. کیونکہ آخری عشرے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہتے ہیں. یہ وہ عظیم رات ہے جس رات اللہ نے قرآن کریم نازل فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ہم نے اس قرآن کریم کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا. لیلۃ القدر کیا ہے؟ بس اتنا جان لو کہ یہ 1000 مہینوں سے افضل رات ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر رات ہے. یہ بات صحیح نہیں ہے. لیلۃ القدر 1000 مہینوں کے برابر نہیں ہے. 83 سال تقریباً بنتے ہیں ہمارے شمسی تقویم کے مطابق. یہ اس سے افضل ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. کتنا افضل ہے ہمیں نہیں معلوم، نہیں بتایا گیا کتنا افضل ہے. اس سے ڈبل افضل ہے، اس سے 10 گنا افضل ہے، اس سے 70 گنا افضل ہے، اس سے 60 گنا افضل ہے، 700 گنا افضل ہے، کہ ہزاروں گنا افضل ہے. اللہ کو پتہ ہے. واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. اللہ تو کئی گنا بڑھا چڑھا دیتا ہے. اللہ تو بہت وسعت والے، بہت جاننے والے ہیں. ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ 1000 مہینوں کے برابر ہے، کہ اس سے ڈبل کے برابر ہے، کہ اس کے 10 گنا کے برابر ہے. کچھ نہیں کہا جا سکتا. بس ہمارا یہ ایمان ہے، عقیدہ ہے، اس سے افضل ہے. تو یہ 1000 مہینے، 83 سال تو عام لوگوں کی عمر نہیں ہوتی. ایک رات انسان اس رات کے لیے تیاری کر لے، محنت کر لے، کوشش کر لے، انسان کی پوری زندگی آپ سمجھیے وہ عبادت میں گزر گئی. بعض احادیث مبارکہ میں تو آتا ہے، صحیح حدیث ہیں، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تو یہ تو صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث ہے. جو بندہ لیلۃ القدر کا قیام کر لے ایمان اور نیکی کی نیت سے، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو گئے. جو حدیث روزوں کے بارے میں ہے، جو رمضان کے پورے قیام کے بارے میں ہے، وہی حدیث لیلۃ القدر کے قیام کے بارے میں ہے. لیکن بعض احادیث میں ان الفاظ کا اضافہ بھی ہے، من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر کے الفاظ بھی بعض احادیث میں، اور صحیح الفاظ، صحیح سند کے ساتھ انسان کے اگلے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، آئندہ والے گناہ بھی معاف ہو جاتے ہیں.
اگر ایک انسان جذبے کے ساتھ اور سنت کے مطابق اخلاص کے ساتھ اگر لیلۃ القدر کو گزارے تو آخری عشرے میں زیادہ سے زیادہ لیلۃ القدر کو تلاش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. لیکن اللہ تعالیٰ نے بتائی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کون سی رات ہے، لیکن پھر آپ سے بھلا دی گئی. کیوں بھلایا گیا؟ اس لیے کہ اگر اللہ تعالیٰ بتا دیتے کہ یہ کون سی رات ہے تب پھر انسان کمزور ہے، پھر انسان ایک ہی رات عبادت کرتا ہے. اللہ چاہتے ہیں کہ انسان زیادہ راتیں عبادت کرے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھلا دیا گیا یہ کون سی رات ہے. اس سے پتہ لگا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں ہے. جتنا اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں اتنا آپ کو پتہ لگ جاتا ہے، آپ آگے امت کو بتا دیتے ہیں. تو یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں ہوتی ہے. صحیح بخاری وغیرہ کی مشہور حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر یہ آخری عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو. یعنی 21ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 23ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 25ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے، 27ویں کو بھی ہو سکتی ہے، 29ویں کو بھی ہو سکتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بعض دفعہ 21ویں رات لیلۃ القدر ہوئی ہے. اس کی بعض نشانیاں ہیں، اس رات بارش ہوتی ہے یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا تو آپ کے ماتھے مبارک پر پانی اور مٹی کے اثرات تھے، اور وہ لیلۃ القدر تھی. آپ نے فرمایا بعد میں اس سے پتہ اور وہ 21ویں رات تھی. جس رات قرآن نازل ہوا، آپ کو پتہ قرآن لیلۃ القدر میں نازل ہوا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی ہے، جس سال قرآن نازل ہوا ہے اس رات آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کون سی رات تھی؟ احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے کہ وہ 27ویں نہیں 25ویں رات تھی. صحف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے صحیفے بھی یکم رمضان کو نازل ہوئے ہیں. حدیث مبارکہ صحیح مسند احمد کی حدیث. تورات 7 رمضان کو نازل ہوئی ہے، انجیل 14 رمضان کو نازل ہوئی ہے، اور قرآن 25 رمضان کو نازل ہوا ہے. ل24 خلت من رمضان کے الفاظ ہیں حدیث مبارکہ میں. 24 راتیں گزر چکی تھی رمضان کی، 25ویں رات قرآن نازل ہوا. تو گویا کہ جس سال قرآن نازل ہوا اس رات لیلۃ القدر 25ویں رات تھی. یہ ہمیشہ ایک رات نہیں رہتی، یہ ہر سال اللہ کو پتہ ہے بدل بدل کے آتی ہے. یہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے ایک رات ہو سکتی ہے. بعض دفعہ 23ویں رات کو لیلۃ القدر ہوئی ہے. احادیث مبارکہ سے پتہ لگتا ہے. ایک صحابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایک رات مجھے آپ بتا دیجئے میں کون سی رات زیادہ عبادت کروں. آپ نے 23ویں رات کی اس کو ترغیب دی، تو 23ویں رات کو عبادت کرو. صحیح احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کرام قسم اٹھاتے تھے کہ لیلۃ القدر 27ویں رات کو ہوتی ہے، اور واقعی ہی 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہونے کا زیادہ امکان ہوتا ہے. صحیح احادیث مبارکہ ہیں. بعض صحابہ قسم اٹھاتے تھے. یعنی گویا قسم اٹھانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ مطلب نہیں کہ ہمیشہ 27ویں رات کو لیلۃ القدر ہوتی ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں گویا کہ کئی مرتبہ 27ویں رات میں لیلۃ القدر آئی ہے، اور یہی مطلب ہے صحابہ کرام پہ قسم اٹھانے کا. اور 27ویں رات کو زیادہ امکان ہوتا ہے، لیکن یہ صرف زیادہ امکان ہے، ضروری نہیں ہے 27ویں رات کو آئے. یہ 29ویں رات کو بھی ہو سکتی ہے. تو آپ کو بھلا دی گئی لیلۃ القدر. گویا کہ ہم لوگ آخری عشرے میں پورا خاص طور پہ طاق راتوں میں اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کریں. بلکہ میں تو یہ بھی کہوں گا کہ زیادہ امکان جس طرح حدیث مبارکہ ہے کہ طاق راتوں میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، یہ جو آخری عشرے کی جفت راتیں ہیں ہمیں ان کو بھی ہلکا نہیں لینا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پورا آخری عشرہ آپ بہت اہتمام کرتے تھے. میں نے آپ کے سامنے حدیث بیان کی ہے، آپ آخری عشرے کی سب راتوں کو جاگتے تھے، زیادہ حصہ ان راتوں کا. اس میں آپ طاق اور جفت رات میں فرق نہیں کرتے تھے، بلکہ بعض احادیث مبارکہ میں تو اشارہ ہے کہ شاید یہ جفت راتوں میں بھی ہو جائے. صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو، فی تاسعۃ تبقى وفی سابعۃ تبقى وفی خامسۃ تبقى وفی ثالثۃ تبقى وفی واحدۃ تبقى. صحیح بخاری کی حدیث کہ لیلۃ القدر تلاش کرو، 9 راتیں رہ جائیں یا 7 راتیں رہ جائیں یا 5 راتیں رہ جائیں یا 3 راتیں رہ جائیں یا 1 رات رہ جائے. اب دیکھیے اگر رمضان المبارک کا مہینہ، آپ کو پتہ مہینہ قمری 29 کا بھی ہوتا ہے، 30 کا بھی ہوتا ہے. اگر 29 کا ہو تب 1 رات رہ جائے، اس سے مراد 29ویں رات، 3 راتیں رہ 25ویں رات، 7 راتیں رہ جائیں 23ویں رات، اور 9 راتیں رہ جائیں 21ویں رات. لیکن اگر رمضان المبارک 30 راتوں کا ہوا، 30 دنوں کا ہوا، پھر
30ویں رات، 28ویں رات، 26ویں رات، 24ویں رات، 22ویں رات، یہ بھی امکان ہے۔ بعض علماء نے ایک رائے پیش کی ہے صرف یہ بتانے کے لیے۔ دیکھیے میں یہی سمجھتا ہوں کہ وہ طاق راتوں میں ہوتی ہے، لیکن صرف آپ کو یہ باور کرانا چاہ رہا ہوں کہ جفت راتوں کو چھوڑ نہ دیں۔ ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، طاق راتوں کا اہتمام کر لیا اور ان میں بھی 27ویں کا یا زیادہ سے زیادہ 29ویں کا یا 21ویں کا پہلی رات ہوتی ہے اہتمام کر لیتے ہیں لوگ، جفت راتیں سو کے گزار دیتے ہیں۔ نہیں، جفت راتوں کا بھی اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طاق میں جفت میں فرق نہیں کیا، آپ نے اپنے عمل میں اعتکاف میں آپ جس طرح طاق راتوں میں جاگتے تھے جفت راتوں میں بھی جاگتے تھے۔ آخری بات جو آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں اعتکاف کے حوالے سے، کہ اعتکاف نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی کیا ہے رمضان کے آخری عشرے کا، اور آخری سال آپ نے 20 دنوں کا اعتکاف کیا ہے۔ اعتکاف کی ابتدا کب سے ہوتی ہے؟ اعتکاف ہے اصل میں لیلۃ القدر تلاش کرنے کے لیے اور اس کے لیے عبادت کرنے کے لیے۔ تو اعتکاف کی ابتدا ہوتی ہے، آخری عشرے کا اعتکاف ہوتا ہے، اور آخری عشرہ شروع ہوتا ہے رات سے۔ اسلام میں پہلے رات آتی ہے پھر دن آتا ہے، تو 21ویں رات سے آخری عشرہ شروع ہوتا ہے۔ یہ آج 20واں روزہ ہے، 20ویں رات ہم گزار چکے ہیں، گویا کہ آج رات جب اذان ہوگی مغرب کی تو آخری عشرہ شروع ہو جائے گا، تو گویا کہ اصل میں اعتکاف کی ابتدا آخری عشرے سے ہوتی ہے۔ اب صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف کرتے تھے تو آپ فجر کی نماز پڑھ کے معتکف میں داخل ہوتے تھے اعتکاف کی جگہ میں۔ بعض لوگوں کو اس سے مغالطہ ہوا، وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اعتکاف 21ویں روزے کو فجر کی نماز کے بعد شروع ہوتا ہے۔ یہ بات صحیح نہیں ہے۔ صحیح بات کیا ہے؟ یہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی حدیث حضرت عائشہ کی کہ آپ معتکف میں اعتکاف کی جگہ میں فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہوتے تھے۔ مراد اس سے کیا ہے؟ مراد یہ ہے کہ آپ اس کا مطلب یہ نہیں 21ویں رات آپ گزارتے ہی نہیں تھے اعتکاف میں، یا 21ویں رات آپ اہتمام نہیں کرتے تھے، آپ 21ویں رات مسجد میں گزارتے تھے۔ آپ معتکف میں الگ عبادت کے لیے جو داخل ہوتے تھے وہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے داخل ہوتے تھے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اعتکاف شروع ہی فجر کے بعد ہوتا ہے۔ اعتکاف شروع وہ 21ویں رات سے شروع ہو جاتا ہے۔ وہ جیسے ہی اذان ہوتی ہے مغرب کی، اس سے پہلے اعتکاف کے لیے جو بندہ اعتکاف کی نیت رکھتا ہے اس کو مسجد میں آ جانا چاہیے۔ یہ نہیں کہ وہ گھر بیٹھا ہے اور اعتکاف کرنے کے لیے وہ 21ویں روزے کو فجر کے بعد داخل ہو، یہ صحیح مفہوم نہیں ہے اس حدیث کا۔ الگ ہونے کے لیے باقی پوری رات 21ویں وہ مسجد میں گزارے گا لوگوں کے ساتھ، تھوڑا آرام کرنا آرام بھی کر لے، مسجد میں گزارے، لیکن معتکف میں داخل ہوگا تو وہ 21ویں کو۔ اچھا بعض لوگوں نے کیا کہا، بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی 20ویں روزے کو فجر کے بعد اس وقت انسان معتکف میں داخل ہو جائے۔ یہ بھی بعض لوگوں کی رائے ہے اور بڑی عجیب رائے ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں آگے سے، وہ کہتے ہیں اصل میں دیکھیں جی وہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ 30واں دن نہ ہو، تو ہم 30ویں دن کی جگہ پر ہم 20ویں دن کو ساتھ شامل کر لیتے ہیں۔ ہم 20 سے لے کر 29 تک ہم 10 دن مکمل کر لیں گے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آگے بڑھنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ۔ دیکھیں عشرہ کا مطلب آخری 10 دن، عشرہ کا اطلاق 10 دنوں پر ہوتا ہے۔ اگر 10 دن نہ ہوئے 9 دن ہو گئے وہ بھی عشرہ ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے رمضان 29 کا ہوا، اس کا ہمیں یہ تعویل نہیں کرنی کہ ہم 20ویں روزے ہم فجر کی نماز کے بعد داخل ہو جائیں معتکف میں۔ تو میری بات کا خلاصہ اور آخری بات جو میں آپ کے سامنے کر رہا ہوں وہ یہی کہ اعتکاف شروع ہوتا ہے 21ویں رات سے پہلے، مغرب سے پہلے آپ نیت کر کے آپ آ جائیں مسجد میں جو اعتکاف کرنا چاہتے ہیں، اور مسجد میں وہ رات گزاریں عبادت کر کے، اور اپنے معتکف میں داخل ہونا ہے تو سنت کے مطابق وہ 21ویں روزے کو سحری کھا کر فجر کی نماز کے بعد معتکف میں الگ عبادت کے لیے داخل ہونا چاہیے۔ جو کچھ کہا ہے، جو کچھ سنا ہے، اگر صحیح ہے تو اللہ کی طرف سے ہے، جو غلطی ہے تو میری طرف سے ہے، اللہ اور اس کا رسول اس سے بری ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔